ماں جو ہے وہ پروون سائر دے رہی ہے ہمیں جی پچھلے 4 جنریشن سے. تو شی از دا ایلیٹ اینیمل. اور زمزم 1 اس کا زمزم نام ہے اس کا. اور امریکہ کے ایک گوٹ جرنل میں بھی اس کی پوری ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے جی. اچھا وہ زمزم بھی آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہ ہے آپ کا ہیومن 1 جی. یہ اس وقت 36 منتھس کا ہو گیا جی. اور اس کی پروجنی آپ کو دکھاتے ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہیں ڈفرینٹ مدر سے. آپ ان کو ایویلیویٹ نہیں کر سکیں گے کس ماں کی وہ بیٹی. سب زمزم ہے جی. یہ بکرے کی ماں ہے جی. اور اس وقت یہ ہماری پروون سائر مدر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ وہ بکری ہے یہ وہ بکری ہے جس کو آپ نے ٹیگ لگایا تھا یہاں پہ آ کے ٹیٹو لگایا تھا. یہ اس وقت 9th پیریٹی پہ ہے اور اس کا نام نازو ہے. اور یہ اس کی گرینڈ مدر ہے. یہ اس کی گرینڈ مدر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور آپ یہ دیکھیں کہ 9th پیریٹی پہ اس کا بیلنس, اس کی اڈر کنفرمیشن, اس کی ہائٹ اور اپنے پیروں پہ کھڑی ہے جی پراپر. یہ بکری اس وقت یہ بھی اسی کی بیٹی ہے جی. یہ ہیرا سے ہے اور یہ یمن سے اس کی پروجنی ہے جی. اب آپ اس کا رومن نوز اور اس کا سارا دیکھیں. بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے جس نے اس بلیسنگ کو ٹھیک کر دیا. یہ تیار ہو رہی ہے 3.5 ماہ کی پریگننٹ. اقبال سانو 3 بیٹیاں دکھاؤ. اینڈ ٹرپلیٹس دکھاؤ. دوسرے ببلی پیچھے کھڑی. یہ کلر دونوں میں ہے. گجراتی میں بھی اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ ٹرپلیٹس ہیں جی. یہ بکرا چاہتا تھا بس خیال آپ کو پتا ہے اس کی ساری ایڈیٹنگ میری ڈاکٹر صاحب یہ تینوں بہنیں ہیں جی. اور یہ کوارڈز کی ایک اس کا بیٹا تھا اور 3 یہ بہنیں جی. یہ حور ہے جی. یہ بوسکی ہے جی اور وہ ببلی ہے جی. اور تینوں بیسٹ فیڈنگ ہمیں دے رہی ہیں. اور 3.5 کلو بوسکی نے دودھ دیا جی فرسٹ ٹائمر میں جی. یہ فرسٹ ٹائمر میں 3.5 کلو دودھ اس کا دیا. 14 ماہ کا بچہ ہے جی اس وقت. اچھا ہم نے اس کی بونز اور وہ آپ نے دیکھا 14 ماہ میں ہے جی. یہ پراپرلی 2 بلڈ لائنز میں مینٹین کر رہا ہوں. ایک ہیرا بلڈ لائن بھی اور ایک بس آرام کر لینا تھوڑا ماشاء اللہ. میں تو دکھانا تھا بیٹا اور لے بس. السلام علیکم جی. آج ڈاکٹر سجاد خان صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہیں جی, جو وائس چانسلر ہیں اس وقت یونیورسٹی آف چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز. ہمارا جو بریڈ امپروومنٹ کا کام سٹارٹ ہوا بیسیکلی یہ 2009 میں سٹارٹ ہوا. اور میں ابھی ٹیم سے یہی بتا رہا تھا پہلے کہ میرا کو شاید ڈاکٹر صاحب سے روحانی تعلق ہے کہ کچھ باتیں میں بغیر کہیں بھی سمجھ جاتا ہوں. تو الحمدللہ آج ہم نے پوچھنا ہے کہ آفٹر 10 ایئرز ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ کیا ہمارے اینیمل میں فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب ایک فیئر اوپینین پہلے بھی فیئر دیتے ہیں, تو لگی پٹی کے بغیر ہمیں بتا دیں. جی تھینک یو شاہ صاحب. میں ریئلی امپریسڈ ہے کہ جس طرح میری خواہش تھی کہ اتنے سالوں بعد یا اتنی آپ کے ساتھ انٹریکشن کے بعد آپ کو میلوں میں کمپیٹ کرانا, آپ کو پھر یہ ایسوسیشن کو چلوانا آپ کی وجہ سے جو چل رہی ہے, تو جو جانور ہیں وہ ماشاءاللہ آپ کو پہلے سے بہت بہتر ہیں. خاص طور پہ آپ کا یہ جو بریڈنگ بک ہے اس نے ریئلی امپریس کیا. اور آپ نے اس کے جو ویل سارے دیکھ لیتے ہیں, قد بھی دیکھ لیتے ہیں,
لیکن اس کی جو باقی جو خصوصیات ہیں، کہ اس کا رمپ ہے، اس کے ٹیسٹیکلز ہیں، اس کی بون اسٹرکچر ہے، یا ایون جو فرنٹ ہے وہ بعد ذرا لوگ کم دیکھتے ہیں. تو اب میں جو میرے ساتھ ٹیم ہے وہ بھی ہمیں بڑا اسٹرانگ فیلنگ ہے کہ اس طرح کے جو بکس ہیں یہ لازمی طور پہ ان کا سیمن کلکٹ کر کے رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ جلدی سے اس طرح کا بکس بننا جو ہے وہ ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈ میں سے آتا ہے. وہ میں ابھی اپنی ٹیم سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جلدی کوشش کریں کہ ہمارے پاس بکس کی جو سیمن کلیکشن ہے یا فریزنگ ہے وہ فیسلٹیز ہو جائیں، تاکہ کل کو اگر یہ بک چلا بھی جائے اور آپ کو آج سے 5 سال بعد کہیں کہ میں نے وہ بک دوبارہ بنانا ہے جی تو ہمارے پاس سیمن ہے طرف ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور کوشچن ہے جی، سوری میں انٹرپٹ کیا، کہ کافی سارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ بیسیکلی جو بریڈ ہے وہ کالی اور وہی چل رہی ہے، یعنی وہ ڈسکارڈ کرتے ہیں مکھی چینے کو، جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ دونوں ٹمپریچر کو اسی طرح بیہیو کر رہی ہیں، اور آپ نے گروتھ دیکھا ہے کہ ہمارے کڈس کی گروتھ پٹھوں کی اور وہ بالکل نامنل جا رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے مسکنسیپشن ہے، کیونکہ ہم تو ٹوٹلی میکسیمم گریزنگ پہ رکھ رہے ہیں جانور جی. یہ کیا مسئلہ جو ہے نا، لوگوں کو اصل میں پتہ نہیں. جو یہ والا علاقہ ہے ساؤتھ پنجاب، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کا، پالیسی میکرز کا، ان کا آنا یہاں پہ مشکل ہے. یہ آپ بہت سائڈ پہ ہیں، ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ جتنے بھی میجر کمپٹیشنز ہیں ویٹ کے، اس میں مکھی چینی کراس لازمی ہے. جی سر. بہت کم بکرے ہوں گے جو پیور لائل پوری ہوں گے، ٹھیک ہے، اور نکھرا ظاہر ہے ابھی ہماری اس طرح ڈیولپ نہیں ہے. تو یہ مکھی چینی ہے جس سے ہمارا جو ہائیسٹ ویٹ والے بکرے ہیں ان میں اس کا رول ڈیفینیٹلی ہے. اس لیے، اور یہ ابنڈنٹ بکری ہے اور ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 50 سیلسیس جو ہے وہ رہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو اس علاقے کے لیے یہ ہماری نعمت ہے، ہمارے لیے کلائمیٹ چینج سینیریو میں اس کو پروموٹ کرنا ہے کہ یہ جس طرح ہماری گائے چولستانی اس علاقے کی ہے، اسی طرح ماشاءاللہ ہمارے پاس یہ ایک ایسی نسل ہے جو بغیر کسی ایک کنڈیشن، بغیر کسی پنکھوں کے، اور یہ سروائیو کر رہی ہے اور ریپروڈیوس کر رہی ہے. تو اٹس ونڈرفل ٹو سی کہ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت جانور ہیں. لیکن جو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو فارمرز کی ٹریننگ والا پارٹ ہے وہ ہمیں جلدی اس کو بہتر کرنا ہے، تاکہ عام آدمی، اب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ سے سارا کچھ پڑھ سکتے ہیں، یو کین مطلب گیٹ جس طرح کی بھی انفارمیشن آپ چاہیں یا ٹیکنیکل چاہیں، لیکن جو عام آدمی ہے وہ ابھی کافی پیچھے ہے. تو اس میں مثلاً صرف میں کہتا ہوں کہ اگر ہمیں انہیں ٹانگوں پہ اور حوانے پہ ہی زور لگوا لیں، باقی وہ دیکھ لیتے ہیں ہائٹ ہے یا لینتھ ہے یا باقی چیزیں، تو اس پہ زور لگوانا ضروری ہے کہ کیونکہ کل کو اس بکری نے جو ہے وہ اگر زیادہ بچے نہیں پالے گی تو ظاہر ہے کہ وہ سروائیو اتنا اکنامیکل نہیں رہے گی. اور آپ نے یہ بہت اچھا کیا ہے کہ یہ ہم نے شروع میں ہی یہ کرتے ہیں اس چیز کو پلیڈ کہ آپ نے اگر ٹرپلیٹ لانے ہیں یا آپ نے ٹوئنز لانے ہیں تو جو آپ نر رکھیں سان جو ہے وہ بھی پیدا ہوا ہو ٹرپلیٹ یا کوادروپلیٹ یا ٹوئنز. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہے، اور اسی وجہ سے ہی آپ کے جو ہیں اب ٹوئنز ٹرپلیٹ جو ہیں وہ کامن الحمدللہ. تو صرف جو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑا سا حوانے پہ زیادہ زور کی ضرورت ہے. جس طرح میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ایک ماشاءاللہ بکری ہے آپ کے پاس جس کا جو حوانہ ہے وہ آئیڈیل کے قریب ہے، یہ طوطی جو آپ جس کو کہہ رہے تھے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ آپ پلانڈ میٹنگ اور بھی اچھی ہیں، وہ پیچھے اس کے ساتھ دوسری جو براؤن ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو حوانہ ہو وہ بڑا ہو اور تھن کسی طرح چھوٹے، اور یہ لوگوں کو آگاہی دینا ضروری ہے کیونکہ یہ ہے انٹرنیشنلی جو ایکسیپٹیبل ہے.
اور چونکہ گریزنگ ہے ہماری ادروائز حوالے جو ہے وہ ایزر ہوتے ہیں اور بچہ اس سے زیادہ کام کرتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ عام طور پہ تھنوں پہ زور دے رہے ہوتے ہیں اور حوالے حوالے پہ پہ زور نہیں دے رہے، وہ انٹیکٹ نہیں حالانکہ ہوتا دودھ جو ہے وہ بننا حوالے میں، جی اور جو اس کے تھن ہے اس میں اکٹھا ہونا ہے اس میں، حالانکہ وہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ گائیوں بھینسوں میں بھی یہ، تو سردیوں میں خاص طور پہ سپٹمبر اکتوبر والی جو فٹنگس ہیں ان میں مورٹلٹی اور بھی زیادہ ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ کافی گنجائش ہے لوگوں کو بہتری کی طرف لانے میں، اور باقی ماشاءاللہ یہاں تو ہمیں توقع بھی یہی تھی کہ یہ ایک آئیڈیل فارم ہے، اور اس میں جو آپ کے پاس جانور ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ایلیٹ قسم کے جانور ہیں، تو اس میں جو ہے ہائٹ اس میں آپ کوشش کریں کہ وہ 11 مہینے سے پہلے، کیونکہ ہمیں اب بعد میں جو بکرے بیچنے ہیں وہ ظاہر ہے یہاں پہ ہائٹ امپورٹنٹ ایشو ہے، تو اس سے پہلے ان کی میٹنگ نہ کریں۔ جی 14 منتھ 13 منتھ 14 منتھ اس پہ ہو رہی ہے جب میرا خیال ہے نہیں، اگر آپ اس سے پہلا ایک سال بھی ڈیپینڈنگ آن کے جو ان کی انوائرمنٹ پہ، اور سر وہ ہائٹ لینتھ کو پہلے ویلیویٹ کر لیا جاتا ہے نا جب ان کا باڈی اسکور پورا ہو موسم ہے نا جی وہ 2-3 مہینے کے گنجائش وہاں پہ ہے آپ کے پاس، جی کیونکہ اس کو ہی ایک نارمل موسم میں ہی بریڈ کرنا جی ضروری انشاءاللہ ہے۔ تو اس میں جو پھر اس کے بعد اس کی ہائٹ لینا ہے وہ پھر آپ اس کو سپلیمنٹیشن سے ضرور لائیں، جی تاکہ وہ اس کو جو بوجھ ہے بچے کا جی وہ اس کا اپنا تاکہ وہ پورا ہو جائے۔ باقی ونڈرفل، تھینک یو جی کا مہربانی۔